اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے اگلی آیات میں انسان کی کریشن کی سٹوری بتائی جا رہی ہے کہ تم کیسے آئے زمین پر. زمین و آسمان تو اللہ نے بنائے, اس میں سب چیزیں تو اس نے بنائی. جب باقی سب اس نے بنایا تو تم خود سے کیسے بن سکتے ہو؟ تمہیں بھی اسی نے بنایا. دیکھو کیسے بنایا, کتنے اہتمام سے بنایا, کتنی عزت تمہیں دی, کیسا بڑا مقام دیا. اپنے آپ کو پہچانو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو, وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا, کیونکہ اس کو آزادی دی جا رہی ہے, اور خون ریزیاں کرے گا, خون بہائے گا, قتل و غارت کرے گا. آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں, ہم آپ کی عبادت کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. تم حمد و ثنا تو کر رہے ہو, تسبیح کر رہے ہو, لیکن ذرا جو کچھ میں نے پیدا کیا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. انک انت العلیم الحکیم. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں, سارا علم تو تیرے ہی پاس ہے. تو گویا اللہ نے انسان کو علم کے اعتبار سے فرشتوں سے بھی بہتر بنایا, اور انسان کو وہ سکھایا جو فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف تسبیح اور ذکر ہی نہیں, بلکہ اللہ کی پیدا کی ہوئی اس کائنات, اس کی کریشن پر غور و فکر اور ان چیزوں کو ایکسپلور کرنا اور ان سے بہترین فائدہ اٹھانا بھی ہے. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے, آدم علیہ السلام نے فر سب کچھ بتا دیا, تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے, اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. گویا اللہ کا علم صرف ظاہری چیزوں کا نہیں, بلکہ اس کا علم چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بھی ہے جو انسان کی ریچھ سے باہر ہیں. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے, مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا, تکبر کر لیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. تو ابلیس کا سب سے پہلا قصور کیا تھا؟ ابلیس کو کس چیز نے ذلیل کیا؟ تکبر نے. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراغت جو چاہو کھاؤ, مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا. اب ٹیسٹ ہوتا ہے, کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے, ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا. علم خواہ کتنا بھی ہو, انسان پھر بھی خطرے میں ہے. دشمن ہر وقت آس پاس ہے, انسان کو اس کا علم نہیں بچاتا. علم کی وجہ سے انسان کا دل دماغ روشن ضرور ہوتا ہے, لیکن علم آنے کا مطلب, صاحب علم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اب کوئی غلطی نہیں کرے گا, یا وہ پھسلے گا نہیں, یا وہ شیطان کے پھندے میں نہیں آئے گا. شیطان کا خطرہ ہر ایک کو ہے, اور ہر ایک کو محسوس کرنا چاہیے, خواہ کوئی جاہل ہے یا عالم ہے. اور شیطان نے آہستہ آہستہ وسوسے ڈال کر صاحب علم آدم کو اس امتحان میں کامیاب ہونے سے روک دیا. وہ ان کے لیے آزمائش بن گیا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا, اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان, یا پھر انسان انسان کا دشمن. انسان انسان کے لیے آزمائش,
انسان انسان کے لیے فتنہ. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ دنیا میں آنے کے ساتھ ہی ہر دور میں ہر ایک کا ہر جگہ امتحان ہے. علم والوں کا بھی امتحان ہے اور بے علم والوں کا بھی امتحان ہے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں زندگی بسر کرنا ہے. اب انسان زمین پر آ گیا. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غلطی تو ہوگی، لیکن مرنے تک توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے. جتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، انسان جب بھی پلٹ آئے اللہ کو تواب الرحیم پائے گا. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، ان کے لیے خوف اور رنج نہ ہوگا. تو گویا ایک طرف انسان ہے، دوسری طرف شیطان ہے، اور انسانوں اور شیطان سے پہلے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نورانی مخلوق ہے، کبھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. شیطان نے انسان کی ضد میں آ کے اللہ کی نافرمانی کی اور اب وہ اسی پہ پکا ہو گیا. وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا اور وہ شر کا مجموعہ ہے، خود بھی شریر ہے اور دوسروں کو بھی شر پہ اکساتا ہے. ان دو کے بیچ میں انسان ہے جس کے اندر اللہ نے شر اور خیر دونوں ڈال دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے اندر دونوں قوتیں ہیں، وہ چاہے تو خیر کی قوت کو نشو نما دے اور چاہے تو شر کی طرف لڑک جائے. انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہے اور ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس کو دوست بناتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس کی طرف جاتے ہیں، آپ کس کی مدد چاہتے ہیں. اگر آپ اچھے کام کریں گے تو اللہ فرشتوں سے مدد کرائے گا، اور اگر آپ غلط کام کریں گے، غلط راستے پر جائیں گے تو شیطان آپ کو اپنے ساتھ لے گرے گا. یہاں ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں دائیں ہاتھ جانا ہے یا بائیں ہاتھ جانا ہے، ہمیں فرشتوں کی دوستی چاہیے یا شیطانوں کی کمپنی چاہیے، ہمیں اپنے لیے کیا چاہیے. شیطان اکڑ گیا تھا، فرشتوں نے سبحانک لا علم لنا کہا تھا. شیطان نے تکبر کیا تھا لیکن فرشتوں نے اطاعت کی تھی. اب انسان کے لیے کیا بہتر ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے اور فرما برداری کرے. اور اللہ نے بھی وعدہ کر لیا کہ اگر تم میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو پھر تمہیں میں ہر خوف اور غم سے آزاد کر دوں گا. اور اس کے برعکس جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اچھا کرنے کا انجام کیا ہے اور برا کرنے کا انجام کیا. اس کے بعد یہاں اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہیں. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. اللہ نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، ان کے اندر پیغمبر بھیجے، ہدایت دی، ان پر اپنی دینی اور دنیاوی نعمتوں کا فیضان کر دیا، انہیں چن لیا، انہیں اپنے کام کے لیے چنا، اپنے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے چنا. لیکن بنی اسرائیل دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے اصل مقصد کو فراموش کر بیٹھے. بنی اسرائیل سے امامت چھین لی گئی اور اس کے بعد یہ امامت امت مسلمہ کو عطا کی گئی. امت مسلمہ کو اللہ نے چن لیا، کنتم خیر امت کہا. لیکن پہلا ذکر بنی اسرائیل کا کیا. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں مسلمان، لیکن ذکر بنی اسرائیل کا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ سکیں کہ کہیں ہم وہ کام تو نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل نے کیے. تو جہاں بنی اسرائیل کو خطاب ہے وہاں خود کو بھی مخاطب کر لیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور تم مجھی سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. اللہ نے بنی اسرائیل میں پیغمبر بھیجے، انہیں دنیا کی سب سے بڑی حکومت عطا کی. سلیمان علیہ السلام
اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے. انہیں دنیاوی طور پر بھی فضیلتیں دی, انہیں دینی طور پر بھی کتاب دی, اور دنیا والوں کی ہدایت کے لیے چن لیا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم میری نعمتیں یاد کرو, تم اپنا کام کرو, میں اپنا کروں گا. وَآمِنُوا, اور ایمان لے آؤ, بِمَا أَنزَلْتُ, جو میں نے نازل کی, یعنی کیا؟ قرآن مجید. کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیسی ہے یہ کتاب؟ مصدقا لما معکم, یہ اس کی تائید ہے جو تمہارے پاس ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں, یہ اسی کو اتھینٹیکیٹ کر رہی ہے, اسی کو کنفرم کر رہی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ, تم اس کا انکار نہ کرو, تھوڑی قیمت پر میری آیات کو بیچ نہ ڈالو, اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ, اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. یہاں حق سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا لایا ہوا پیغام ہے. بنی اسرائیل سے پیغمبروں نے وعدہ لیا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے بھی وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد ایک ایسا پیغمبر آئے گا, تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا اور اس کی تائید کرنا. اور بنی اسرائیل اس کا انتظار بھی کر رہے تھے. لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا, تو انہوں نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کا انکار کر دیا, صرف اس بنا پر کہ وہ ان کی قوم میں سے نہیں آئے, وہ عربوں میں سے آ گئے, حسد کا شکار ہو گئے, اور وہی کیا جو ابلیس نے کیا تھا کہ حسد کا شکار ہو گیا تھا. اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے تو پھر شاید ہم ان کے مقابلے میں چھوٹے ہو جائیں, تکبر کا شکار بھی ہو گئے, لہٰذا حق کا انکار کر بیٹھے. آج بھی آپ دیکھیے کہ حق جب سامنے آتا ہے تو اس کا انکار اسی بنا پر کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے, اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتا ہے, اور حق کو چھوٹا سمجھ کر یا حق لانے والے کو چھوٹا سمجھ کر اس کی بات نہیں مانتا. تو فرمایا باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ, اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو, یعنی حق کو لوگوں کے سامنے واضح کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں, تم بھی انہی کے ساتھ جا کر نماز پڑھو. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو, کیونکہ اس دور کے بنی اسرائیل آج کل کے اسکالرز کی طرح تھے. تو مختلف طرح کے اسکالرز لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہاں تم اچھے اچھے کام کرو, لیکن بعض اوقات وہ خود وہ نہیں کر رہے ہوتے جو دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہی حال بنی اسرائیل کا تھا کہ تم دوسروں کو نیکی کا کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کتاب کی تلاوت کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے, کتاب پر عمل کرنا چاہیے. قرآن اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ صرف اس سے برکت اور فضیلت حاصل ہو, قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے کہ جو پڑھتے اور پڑھاتے ہو اس پر خود عمل نہیں کرتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, انسان عمل کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ جاگیے, کیوں نہیں کرتا عمل؟ مشکل لگتا ہے نا, مشکل لگتا ہے, خواہشات آڑے آتی ہیں. فرمایا جب مشکل پیش آئے تو کیا کرو, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. کیونکہ اس زندگی کا سفر ایک مشکل سفر ہے, خواہ گھریلو زندگی ہو, خواہ آپ کام پر ہو, خواہ آپ کہیں پر بھی ہو, دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو, ہر جگہ مشکلات ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ زندگی آسان نہیں, یہ ایک امتحان ہے, لیکن اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اور اس کے لیے کیا کرو, اللہ کی مدد مانگو. اللہ کی مدد کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے. مستعینو, پہلے صبر پھر صلاۃ, گویا صبر کا درجہ صلاۃ سے بھی پہلے ہے. جب مشکل آئے تو پہلا کام کیا کرو, صبر, برداشت, تحمل, اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کے آگے سجدے میں جھک جاؤ, اس سے مدد مانگو, پھر اس کی رحمت نازل ہوگی اور تمہارے کام آسان ہو جائیں گے. اور دین پر چلنا جو مشکل لگ رہا ہے وہ آسان ہو جائے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے کچھ مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. دین کا کوئی بھی حکم
اگر مشکل ہو تو چھوڑ تو نہیں سکتے، کرنا تو ہے. دوائی کڑوی بھی ہو تو کیا کرنا ہے، نگلنا تو ہے کہ شفا اسی میں ہے. لیکن انسان کیوں دوا کھا لیتا ہے، کیوں سرجری کروا لیتا ہے؟ کس امید پر کہ اس کو شفا ہوگی، انجام کو دیکھ کر. اسی طرح دین پر عمل کرنا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب انسان کے سامنے اس کا انجام ہوتا ہے کہ اگر عمل کروں گا تو کیا ہوگا اور اگر نہیں کروں گا تو کیا ہوگا. کوئی تیسری جگہ تو نہیں ہے. پھر فرمایا اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. تم چنے ہوئے لوگ تھے، عزت بخشی تمہیں اپنے کام کے قابل بنایا، اپنا کام تمہارے سپرد کیا. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی. انجام کو سامنے رکھو اور پھر دیکھو کہ کیا کر رہے ہو. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی. تم کتنی مشکل میں تھے، تم سلیو تھے دوسروں کے، اور وہاں سے تمہیں اس نے نجات دی اور اپنے کام کے لائق بنایا. کیا تم شکر گزار نہ ہوگے؟ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی آزمائش تھی. آج بھی آپ دیکھیں کہ انسان بعض اوقات ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے اس سے نجات حاصل ہو، یعنی دنیا کی مشقت ہو. مثلا اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں، یہ جاب آپ کو پسند نہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ کہیں کسی کی غلامی کر رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے دوسرے راستے کھولتا ہے، آپ کو دین کی سمجھ دیتا ہے، آپ کو انسانوں کی خدمت کا موقع دیتا ہے، آپ کو ایک بہترین کام کے لیے چن لیتا ہے. تو مشکلات تو وہاں بھی ہوگی. پھر دیکھتا ہے کہ تم اس کا حق کتنا ادا کرتے ہو، اس پر شکر گزار کتنے ہوتے ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر پچھلا مشکل وقت بھول جاتا ہے اور موجودہ مشکلات ہمیں مایوس کرنے لگتی ہیں. لیکن کبھی بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنا، اللہ کے دین کے قابل ہونا، اس کتاب کی خدمت کے لیے چنے جانا، اس کو سیکھنا اور سکھانا دنیا کے بہترین کاموں میں سے ہے. لیکن جتنا کوئی کام بہترین ہوتا ہے اس کے لیے مشکلات بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہیں. لہٰذا اس کے لیے انسان کو اتنی ہی اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اتنی ہی صبر اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس موقع پر انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیا میرا پہلا حال بہتر تھا یا اب کا بہتر ہے؟ کیا دنیا کی سروس بہتر ہے یا دین کی سروس بہتر ہے؟ کیا اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہوا وقت بہتر ہے یا اللہ کی فرما برداری میں گزرا ہوا وقت بہتر ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. فرعون کون تھا؟ جو بنی اسرائیل کی جنریشنز کا دشمن تھا، جو ان کی فیوچر جنریشنز کا قاتل تھا، جو ان کے حال کو نہیں ان کے مستقبل کو تباہ کر دینا چاہتا تھا. اللہ نے ان کو اس سے نجات دی، اس کے ظلم ستم سے، اور اس کا آلٹرنیٹ عطا کیا. آج بھی آپ دیکھیں ہماری فیوچر جنریشنز کس خطرے میں مبتلا ہیں. ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا ایمان ایٹ رسک ہے. اس کے لیے آپ سب کو کوشش کرنی ہوگی، مل کر کوشش، کیونکہ دنیا میں ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنا آسان کام نہیں. یہ کانٹوں بھرا رستہ ہے جس کے لیے انسان کو بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کراتے ہیں کہ دیکھو اس نے تم کو آزادی دی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شب و روز کی قرارداد پہ بلایا، یعنی کوہ طور پر. اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آبادی کے ہنگاموں سے نکال کر کوہ طور پہ بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو. یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. یعنی ان کو بھی کتاب ملی، ہدایت ملی. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے.
اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دینے کے لیے چنا اور پیچھے سے بنی اسرائیل بگڑ کر بیٹھ گئے، بچڑے کی عبادت کرنے لگے، گائے کے بچے کی پوجا کرنے لگے۔ کسی قوم کو دیکھا تو اسی پر ریجھ گئے، اور پھر آگے جا کے سامری نے ان کے لیے سونے کا بچڑا بنا دیا۔ تفصیلات خود قرآن میں آئیں گی، اس لیے میں پورے واقعات یہاں نہیں بتا رہی، کیونکہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ سب جان جائیں گے، یاد دہانی بھی ہو جائے گی۔ کہنے کی بات یہ ہے، سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ وہ مہربان رب جو ہم پر اتنی عنایتیں کرتا ہے، ہم اس کی رحمتوں اور عنایتوں کو بھول کر وہ کام شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے لائق نہیں۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے، کتاب پیش کی، کہا ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے بھیجی ہے، تم کہتے ہو میں نے اللہ سے بات کی، ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک وہ ہم سے بات نہیں کرتا اس وقت تک ہم یہ نہیں مانیں گے۔ انتہا درجے کی ڈٹائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے کبھی بھی بات نہیں کی، وہ پیغمبروں کے ذریعے بات کرتا ہے، پیغمبروں سے کرتا ہے اور پیغمبروں کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے، یا فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں تک پیغام پہنچاتا ہے، اور پیغمبر انسانوں اور رب کے درمیان ایک واسطہ بنتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے نہ ماننے کی خاطر کہ نہ مانیں گے نہ کچھ کرنا پڑے گا اور اپنی منمانی زندگی بسر کریں گے، ایسی ایسی حجتیں اٹھا دی۔ اس پر بھی اللہ نے ان پر احسانات کیے، وارننگز آتی رہی، ہلکی پھلکی پنشمنٹ بھی ہوتی رہی، لیکن اس کے ساتھ احسانات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے پہلوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ کیسے؟ اللہ کی بات نہ مان کر، شکر گزاری نہ کر کے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا عاجزی کے ساتھ، اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے۔ حتتن ایسے جیسے کہنا استغفر اللہ، ان اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے، اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، حتتن کی بجائے ہنتتن کہنے لگے کہ ہمیں گندم چاہیے، کھانا چاہیے، کھانا چاہیے، یعنی دین کا مذاق اڑانے لگے، اللہ کے الفاظ کو بدل دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، یعنی جب وہ صحرائے تیہ میں تھے، فرعون کی غلامی سے نجات پا کر جب سمندر کو پار کر کے صحرا میں آئے تو نہ وہاں کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا، نہ سایہ تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا، کھانے پینے کو من و سلوہ دیا، پینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پتھر پہ اپنی عصا کو مارے، اور پھر اس میں سے 12 چشمے نکال دیے، یعنی ہر نعمت عطا کی، فوڈ، ڈرنک، شیلٹر۔ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے لیے پانی لینے کی ہے۔ پورا ڈسپلن، یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، 12 الگ الگ جگہ انہیں بتائی گئی کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے پانی لے، بیسٹ آرگنائزیشن۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ گویا اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم نعمتیں استعمال کریں، کھائیں پیئیں، منع نہیں، لیکن فساد نہ کریں، لوگوں کی زندگی حرام نہ کریں، ریسورسز کو مس یوز نہیں کریں، ان کو استعمال کریں لیکن اسپائل نہیں کریں۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، روز من و سلوہ نہیں کھایا جاتا، ہم تنگ آ گئے ہیں، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا گھٹیا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ من و سلوہ آسمان سے آتا ہے اور تم زمین کی پیداوار چاہتے ہو؟ تمہیں تو میں نے اپنے کام کے لیے چنا،
تمہارے لیے غذا کا بندوبست میں نے کیا، پانی کا انتظام میں نے کیا، تمہارے سر پہ بادلوں کا سایہ میں نے کیا، تاکہ تم میری عبادت کرو، تاکہ تم اس کام کے لیے تیار ہو جس کے لیے میں نے تم کو چنا ہے، تم اپنے مقصد پہ فوکس کرو. اور تم کس چیز کے پیچھے چل پڑے؟ تم کیا چاہنے لگے؟ تم نے اپنا رخ کس طرف کر لیا؟ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل، صرف چٹپٹے کھانے. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے مشن کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ صرف کھانے نہیں، چٹپٹے کھانے. اور اس ٹیسٹ کے حصول میں ہم بڑے بڑے کام پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، فرض درجے کے کام چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں لیٹ کر دیتے ہیں، اور بچوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جو اپنی عبادات ہیں یا انسانوں کی خدمت کے کام ہیں وہ سب چھوڑ کر صرف اپنی پیٹ پوجا کرنے لگتے ہیں. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. یہ صرف بنی اسرائیل کو نہیں کہا جا رہا، یہ ہمارے لیے بھی ہے. جب بھی کبھی ہم اعلیٰ درجے کے کام کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ جائیں، پرائرٹائز نہ کر سکیں، فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی طرف چل پڑیں، اہم ذمہ داریوں کو چھوڑ کر گھومنے پھرنے کو نکل جائیں، تو ہر اس سچویشن پر یہ آیت لاگو ہوتی. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. خیر کو چھوڑ کر ادنا کی طرف آ رہے ہو. اللہ نے امت مسلمہ کو بھی اپنے کام کے لیے چنا ہے. آپ سب قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی اس لیے یہ ساری نعمت دی ہے کہ تم دنیا والوں کے سامنے ہدایت کا پیغام لے کر جاؤ اور ان کے لیے حقیقی اور اصلی کامیابی کے دروازے کھولو. اور تم ان کے پیچھے چل پڑے، تم ان کاموں میں الجھ گئے یا ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنے لگے کہ جو اصل مقصود نہیں. وہ تو صرف ذرائع ہیں، وہ تو مینز ہیں، وہ تو اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ مقصود نہیں ہے. مقصود اور مطلوب کچھ اور ہے. تو جس وقت بھی آپ فرض چھوڑ کر غیر اہم کام کرنے لگے تو اپنے آپ سے پوچھا کریں، اپنے آپ کو بتایا کریں، اور اس آیت کو کہیں لکھ کر لگا لیں. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. بہترین کو چھوڑ کر کم ترین کی طرف، اہم کو چھوڑ کر غیر اہم کی طرف، امپورٹنٹ کو چھوڑ کر ان امپورٹنٹ کی طرف. اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ کھانا چاہتے ہو، چھوڑو صحرا کو جہاں تمہاری تربیت ہو رہی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے، کسی سٹی میں چلے جاؤ. جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا، سب کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، اچھے اچھے ریسٹورینٹس. آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، کیونکہ جو قوم اپنا مقصود اور منزل صرف کھانا پینا بنا لے اور صرف دنیا کے لیے جینے لگے اور اس کی زندگی سے بلند مقاصد غائب ہو جائیں، پھر ان کے لیے صرف ذلت اور پستی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے کیونکہ انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا جس کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یعنی ان کی بد اخلاقی اس انتہا کو پہنچ گئی، اس درجے کو پہنچ گئی. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یقین جانو کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، نبی عربی کو ماننے والے ہیں، یا یہودی یا عیسائی یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. نجات کا انحصار کسی خاص گروہ، کسی خاص قوم میں سے ہونے پر نہیں. نجات کا انحصار کس پر ہے؟ ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال پر. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کوہ طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پکا وعدہ لیا تھا. بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عام کرتے، پھر وہ نافرمانی کرتے، پھر اللہ ان کو معاف کرتے، پھر ان کو مقصد بتاتے، اس کے بعد پھر وہ نیچے گرتے. آخر کار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بلا کر ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر ان سے وعدہ لیا کہ پکڑتے ہو میری کتاب یا نہیں، مانتے ہو اس کو یا نہیں، عمل کرتے ہو اس پر یا نہیں. تو اس وقت وقتی طور پر مان گئے، بعد میں پھر بھول گئے. آج ہمارا بھی تو حال یہی ہے، بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے، بار بار پکڑانا پڑتا ہے، بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ سب سے اہم چیز ہے. اور اگر آج
امت مسلمہ اس مشن کو نہیں اٹھاتی، پھر کس سے توقع ہے؟ کون اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچائے گا؟ کون لوگوں کو اللہ سے جوڑے گا؟ کون لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے گا؟ اب کوئی پیغمبر تو آنے کا نہیں، اب تو یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے، اور اگر آپ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں لگ گئے تو یہ کون کرے گا؟ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہم نے مطلوب جو بنایا ہے کہ تقوی حاصل کرنا ہے ہم کو اس رمضان میں، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ دو کام کرنے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوط پکڑ لو، کہیں پیٹ پیچھے تو نہیں رکھ دیا، کہیں بھلا تو نہیں دیا، کہیں اس کو چھوڑ تو نہیں دیا، کہیں دوسری چیزیں اس کے اوپر حاوی تو نہیں ہو گئی، کہیں اور چیزیں زیادہ بڑی پرائرٹی تو نہیں ہو گئی۔ اور پھر صرف پکڑ کر ہی نہیں رکھنا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرتے رہو۔ آج ہم الحمدللہ سب اسی مقصد کے لیے ہم اپنے وقت کے یہ چند گھنٹے نکال رہے ہیں تاکہ ہم پھر سے اس کو مضبوط پکڑ لیں اور یاد دہانی کر لیں بھولے ہوئے سبق کی، تاکہ ہمارے اندر کیا پیدا ہو؟ تقوی۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بعد میں پھر منہ موڑ گئے، پھر تم نے منہ پھیر لیا اس کے بعد، کیونکہ ہوتا یہ تھا جب دنیا نظر آتی تھی تو دنیا میں کھو جاتے تھے اور اس کو ایک طرف رکھ دیتے تھے، پھر بھلا دیتے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ سمندر کے کنارے رہتا تھا، ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا کہ بس ایک دن تمہاری چھٹی کا دن ہے، کام نہیں کرنا، اور آزمائش یہ کہ اسی دن مچھلیاں اوپر اوپر آتی تھی اور باقی دنوں میں کم آتی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا آپ کے سامنے ٹھاٹھے مار رہی ہو اور آپ کو کہا جائے کہ نہیں اس کو نہیں ہاتھ لگانا، آپ کے پاس دنیا کمانے کی بہت سی اپرچونٹیز ہوں اور پھر آپ کو کہا جائے نہیں یہ نہیں، قرآن کی خدمت کرنی ہے۔ اب کون ہے جو اس پر صبر کرے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تو پھر قرآن کی تعلیم دینے لینے، اس کی خدمت، اس کو دنیا تک پہنچانے کی طرف آ جاتے ہیں جن کے پاس دنیا کو کچھ زیادہ کام نہیں ہوتا، لیکن جن کو دنیا میں ایکسل کرنے کی اپرچونٹیز ملی ہو پھر وہ اس کو چھوڑ کر اس کتاب کو مضبوط پکڑے، ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس وقت دنیا میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، یہ کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے کہ جن کے لیے پرائرٹی نمبر 1 یہی ہو کہ اللہ کی طرف سے جو میسج آیا ہے اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے، ہر زبان میں پھیلا دیا جائے، ہر طریقے سے دوسروں تک پہنچا دیا جائے۔ اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم قربانی کے درجے پر کام کریں، کنوینئنس کے درجے پر نہیں، آرام کے درجے پر نہیں، کیونکہ کوئی بھی بڑا کام قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ٹیسٹ ہر ایک کا ہوتا ہے کہ ایک طرف مچھلیاں ابھر ابھر کے آ رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اس وقت کون کنٹرول کر سکتا ہے، کون صبر کر سکتا ہے ان سامنے آنے والی مچھلیوں پر؟ وہی جو آخرت کا بڑا فائدہ اور جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہو، جسے جنت کا شوق سونے نہ دے اور جسے جہنم کا خوف آرام نہ کرنے دے۔ یہ انتھک جہد مسلسل کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ پیغمبروں کا راستہ ہے، یہ پیغمبروں کے فالوورز کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس سے امت مسلمہ کو دنیا میں عزت مل سکتی، یہ وہ راستہ ہے جس سے تمام انسانیت کی بھلائی ہو سکتی، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اس تک اللہ کا پیغام پہنچنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ ہم لے کے اپنے ہی پاس بیٹھ گئے، ہم نے بند کر کے اپنے شیلف میں بند کر دیا اس کو، اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کوئی۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کے لیے ایک زبردست ٹیسٹ تھا، لیکن وہ صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ ایک ہیلا کیا کہ چلو ٹھیک ہے،
ہم ہفتے کے دن نہیں مچھلیاں پکڑتے، ہم ہفتے کے دن آنے والی مچھلیوں کو ٹریپ کرنے کا بندوبست کرتے ہیں. جمعے کو جال لگا دیتے، اتوار کو نکال لیتے، ساری مچھلیاں ہفتے کے دن اس کے اندر آ جاتی. اور وہ بظاہر کیا کہتے ہیں، ہم نے تو معصوم لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہفتے کے دن، یہ تو خود ہی آ گئی تھی. اور آپ کی نیت کیا تھی؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھی؟ کیوں لگا رہے تھے جمعے کو جال؟ تاکہ ہفتے کی مچھلیاں پکڑ سکے. مقصد تو مچھلیاں پکڑنا تھا. اس طرح پھر انسان کے اندر کا جو شر ہے وہ اس کو مکاریاں سلجھاتا ہے کہ ہاں کرو اپنی مرضی اور اللہ کو اس چیز پہ راضی کر دینا. پھر انسان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہو جاتے ہیں، پھر انسان اس طرح کی ہوشیاریاں دکھانے لگتا ہے. اینی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتا ہے سب کچھ، کس نے یہ کام کیا تھا، کس نے یہ زیادتی کی تھی. ہم نے ان سے کہا تھا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا. موعظۃ للمتقین، پھر تقوی کا ذکر ہے. تقوی والے ایسے واقعات اور ایسی سٹوری سے سبق حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں کیا نہیں کرنا؟ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرنی کہ ہم ظاہر میں تو اچھے کام کریں لیکن اندر خدا سے نہ ڈریں. تقوی انسان کے اندر سے منافقت دور کر دیتا ہے. وہ سب لوگوں کے بیچ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. وہ چھپ کے بھی اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ سامنے بھی کرتا ہے، وہ جمعے کو بھی کرتا ہے، وہ ہفتے کو بھی کرتا ہے، وہ اتوار کو بھی کرتا ہے. وہ دھوکہ بازی نہیں کرتا، وہ فریب سے کام نہیں لیتا. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. بنی اسرائیل جو کہ مصریوں کے ساتھ رہتے، مصری گائے کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے دلوں میں بھی اس کی بڑی تعظیم تھی. تو جب بنی اسرائیل کو جسمانی آزادی ملی تو اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی طور پر بھی آزاد کرنا چاہتا تھا، اور وہ سارے بت توڑنا چاہتا تھا جو ان کے دماغ میں بنے ہوئے تھے. تو اس کے لیے حکم ملا کہ گائے ذبح کرو. ہوتا یہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی سے آزمایا جاتا ہے، وہی آزمائش بنتی ہے انسان کے لیے. بنی اسرائیل نے دل میں گائے کا بت رکھا ہوا تھا، اللہ نے کہا اسی کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ کس کو ذبح کرو؟ بیٹے کو، کیونکہ بیٹوں کی محبت بھی، وہ بت بھی ہمارے دل میں ہوتے ہیں. اسی طرح مال کی محبت، باقی چیزوں کی محبت. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ گائے ذبح کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں، کہ تم سے مذاق کروں. پیغمبر مذاق نہیں کیا کرتے. بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے، کچھ ڈیٹیلز چاہیے، کیسی گائے ہو. ہوتا یہی ہے جو کام ہم نہ کرنا چاہیں پھر اس کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں. یہ قانون قاعدہ ہے، جو آپ نے نہ کرنا اس کی مین میخ نکالنے لگے پھر کبھی نہیں ہوگا وہ کام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو. خود کے لیے سوال کر کے حکم مشکل بنا لیا، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ نے کوئی خاص رنگ تو نہیں کہا تھا، بس گائے ذبح کرنی تھی جس بھی رنگ کی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، اور مشکل جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے، اور کنڈیشنز. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ، اور بتاؤ کیسی گائے چاہیے. ہمیں اس کی تعین میں شبہ پڑ گیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی کنفیوژن باقی ہے. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، کام نہیں کرتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا، کیونکہ اب کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا، تو کوئی اور سوال تھا نہیں. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن اب پھنس گئے، کارنر ہو گئے، اس لیے اب انہیں کرنا ہی پڑا. اس سے یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کو شوشہ بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے احکامات کے اندر بہت بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے. جو حکم سامنے آئے اس کو لے کر اس پر عمل کر لینا چاہیے، اور دین کو سمپل رکھنا چاہیے، بہت زیادہ کمپلیکیشنز نہیں اس میں ڈالنی چاہیے. اور
اسی لیے زیادہ سوال کرنے سے بھی منع کیا گیا دین کے معاملات میں، کیونکہ جتنے سوال کریں گے اتنی ہی مشکلات کھڑی ہوں گی. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے؟ ہوا یہ تھا کہ کسی شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور قاتل معلوم نہیں تھا. تو کہا جاتا ہے کہ اتفاق یہ کہ جب انہوں نے گائے ذبح کی تو ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا عذاب آ جائے گا. اتنے میں قتل ہو گیا. انہوں نے سمجھا کہ ہاں بھائی آ گئی مشکل. لیکن ہوا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی گائے کے ٹکڑے کو اس مقتول پہ مارنے کا حکم دیا، اور اس سے وہ مقتول جو تھا وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ گائے کو ذبح کر کے ان کی شامت آئے گی. اللہ نے اسی گائے کو ان کے لیے باعث رحمت بنا دیا اور ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، کیونکہ یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو بلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں، انسان اس کا ریونج لینے لگتا ہے اور پھر وہ چھوٹا فساد بہت بڑے فساد میں ڈھل جاتا ہے. اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں ان سے بھی کچھ بڑے ہوئے. کیونکہ پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، اس کو سب پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. ہوتا یہ کہ جب انسان اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ دین میں بلا وجہ بحث مباحثہ کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے، پھر دین عمل کے قابل چیز نہیں رہتی. لہذا کرنا کیا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا. حکم ملا نماز پڑھو، نماز پڑھیں. رزق میں سے خرچ کرو، خرچ کر رہے ہیں. اب اگر انسان بہت زیادہ ڈیٹیلز میں چلا جائے تو عمل سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ وقت تو باتوں اور بحثوں میں لگ جاتا ہے. اب جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا، پھر انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کو حق نظر آتا ہے، نہ وہ حق بات کہہ سکتا ہے، اس کا اقرار نہیں کر سکتا، اس کی گواہی نہیں دے سکتا، نہ کوئی وہ اچھی بات سن سکتا ہے، اور پھر نتیجتاً انسان بیکار ہو کر رہ جاتا، کیونکہ دل پر ہی ساری زندگی کا انحصار ہے. یہی وجہ تھی کہ جب ان کے دل سخت ہوئے تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نظر نہ آئی اور وہ ان پر ایمان نہ لا سکے اور بہت بڑی سعادت سے محروم رہ گئے. تو مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایسے سنگ دل لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی. جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر انسان خدا سے نہیں ڈرتا، پھر وہ خدا کے کلام کے ساتھ بھی ٹیمپرنگ کرنے لگتا ہے، اس کو بھی اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے لگتا ہے، اس سے اپنی مرضی کے مطلب نکالنے لگتا ہے، اس کو ویسا نہیں لیتا جیسا وہ ہے یا جو اس کا مطلوب ہے. اور یہی کام انہوں نے کیا. حالانکہ یہ اہل علم لوگ تھے، پیپل آف دا بک، صاحب کتاب تھے، ان کا ایک مقام تھا، ایک سٹیٹس تھا، لیکن یہ ساری چیزیں انسان کو فائدہ نہیں دیتی اگر دل کی اصلاح نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ریلیجس لوگ دلوں کی سختی کی وجہ سے بظاہر ریلیجس نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دین ہی کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں. یہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، سامنے آ کے انکار نہیں کر پاتے تھے، دو رخ، ڈبل فیس. اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ کھولی، تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. یعنی مسلمانوں کو مت جا کے بتاؤ کہ ہماری کتاب میں ان کے پیغمبر کا ذکر ہے، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کر دیں. یعنی کل یہ جا کے ہمارے خلاف گواہی دیں گے مسلمان کہ ان کو پتا تھا اور پھر بھی یہ نہیں مانے. اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. اہل کتاب پیپل آف دا بک دو بڑے گروہوں میں تھے. ایک تھا ان کے اسکالرز، علماء اور ریلیجس طبقہ کا گروپ، اور دوسرا تھا عوام. علم جو تھا، بک جو تھی، وہ صرف چند لوگوں کے بیچ میں تھی. عوام کو پڑھنے کا حق نہیں تھا، نہ کوئی بتاتا تھا ان کو وہ جھوٹے قصے کہانیاں دے کر خوش کیے رکھتے تھے اور نجات کے خود ساختہ فلسفے بتاتے رہتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے.
کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا صرف ایک مخصوص اسکالرلی لیول پر اور ایک مخصوص سرکل میں، اور اگر کوئی پڑھنا بھی چاہے تو اس کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ 14 علوم نہیں پڑھو گے تو تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن سے براہ راست رہنمائی لیتے ہی نہیں. کیا صحابہ کرام نے بھی 14 علوم پہلے پڑھے تھے پھر ان کے پاس قرآن کی آیات آئی تھی؟ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہم سے کلام کرتا ہے اور اس کے سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا اور یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے، یاد دہانی کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے. یہ کوئی قانون کی کتاب نہیں اور نہ کوئی احکام کی کتاب ہے. ہاں اس میں کچھ احکام ضرور موجود ہیں لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ کتاب ہدایت اور نصیحت کے لیے آئی ہے، راہ دکھانے کے لیے آئی ہے، حقیقت بتانے کے لیے آئی ہے.